إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوستو عزیز بھائیوں اور میری آواز نو سنن والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی دا ساڈے اتے بہت بڑا احسان اور اس خالق و مالک دا فضل و کرم ہے کہ جس نے سانو تمام مخلوقات نال بہتر اور اعلیٰ انسان بنائے، اور اس تو بھی بڑھ کے اس خالق و مالک دا فضل و کرم یہ ہے کہ انہیں سانو انسان بنا کے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام بنائے. حضرات ذی وقار، انسان دو چیزاں دے مجموعے دا نام ہے، ایک ہے جسم اور دوسری چیز ہے روح. جب تک روح اور جسم دا آپس کے اندر رابطہ قائم ہے اتنی دیر تک انسان ایک زندہ انسان تصور کیتا جاندہ ہے، اور جب جسم اور روح دا رابطہ منقطع ہو جائے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے. روح اور جسم دا بعض اوقات جسم دے نالوں روح دا اور روح دے نالوں جسم دا عارضی طور تے تعلق بھی ٹوٹ جاتا ہے. روح جسم تو عارضی طور تے بھی جدا ہو سکتی، لیکن جدوں ہمیشہ واسطے روح اور جسم دا ناتا اور تعلق ختم ہو جائے گا تو اس جہان دے معاملات دے مطابق انسان نو مردہ تسلیم کر کے انہوں قبر دے گڑے دے اندر اتاریا جائے گا، اور روح تو بغیر انسان دا جسم بے حیثیت اور بالکل بیکار تصور کیتا جائے گا. عارضی طور تے اگر روح جسم تو جدا ہوئے، عارضی طور تے بھی روح جسم چوں جدا ہو جاندی اور وہ نیند کی کیفیت دے اندر انسان سو جائے اپنے گھر دے اندر، اور روح جسم دے وچوں خارج ہو جائے، اور پھر روح مختلف وادیاں دا سفر کرے جنہوں اسی خواب کہنے ہیں نا. خواب دراصل اے روح دا سفر ہے. خواب روح دی سیر ہے، روح دی پرواز ہے، اور روح دی پرواز نو کوئی رکاوٹ نہیں. روح جتھے مرضی جائے، جو انسان دے تصورات اور انسان دے جو تخیلات نے اور جو انسان دیاں سوچاں نے اور جو انسان نو چیزاں
بڑیاں محبوب نے اور مرغوب نے انسان واسطے، اسی طرح دے خیالات وہ انسان واسطے خواب بن جاندے نے اور ایدیاں فکراں دے مطابق روح انہاں مقامات تے پہنچ دی اور سفر کر دی۔ تو اے حقیقی طور تے روح دی سیر ہے، روح دا سفر ہے جو منظر اسی خواب دے اندر ویکھنے ہیں۔ اور پھر روح خواب دی کیفیت دے اندر جنہ مقامات تے بھی جائے، اے نال جو بھی مسائل پیش آن، جسم اپنے بستر تے برابر انہاں کیفیات نو محسوس کردا ہے کہ نہیں کردا؟ خواب وچ بندے دے پیچھے کوئی سپ لگ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، کسی بلندی تو گرن لگیا، پیر پھسلن لگا، یکدم ایدی جناب حالت غیر ہو گئی اور اکھ کھل گئی، نیند چو بیدار ہویا، قریب بیٹھا یا قریب لیٹے شخص اگر بیدار ہو جائے تو انہوں پوچھتا ہے کی ہویا یار؟ سانس پھول جاندی، انسان دے وجود تے خوف اور گھبراہٹ تے آثار ہوندے، اور بعض اوقات سردیاں دیاں راتاں چ بھی انسان ایسا خواب دیکھدا ہے کہ او دے وجود تے پسینہ آ جاتا ہے۔ تو خواب دے اندر دراصل روح حقیقی معنی دے اندر انہاں مقامات تے پہنچی۔ روح جنت وچ بھی جا سکتی، کیوں جی؟ کئی بندے خواب دیکھتے ہیں، فوت شدہ بزرگ خواب وچ ملے، بزرگ ملے سن، بڑا خوبصورت لباس پہنے سی، ماں جی ملے سن، ابا جی ملے سن، فلاں شخصیت ملی، تو روح جنت دے اندر جا کے انہاں مناظر نو دیکھ کے آندی، انہاں مقامات دی سیر کر دی۔ روح جہنم دے مناظر بھی دیکھ سکتی، روح وادیاں، پہاڑاں، سمندراں، فضاواں دے اندر جتھے چاہے جا سکتی۔ روح دی پرواز دی کوئی رکاوٹ نہیں۔ روح اللہ سانو ایسے خیالات دن دے اندر پیدا کرن دی توفیق عطا فرمائے کہ خواب آئے، روح وجود چو نکلے نیند دی کیفیت دے اندر تے جا کے بیت اللہ دا طواف شروع کر لے۔ اللہ حقیقت دے اندر بھی یہ مناظر دکھائے اور خواب بھی ایسے ہی آیا کرن، کدی روح نکلے اور مدینہ طیبہ دے اندر جا کے کملی والے مصطفیٰ دا دیدار کر کے آئے۔ اللہ ایسے خواب نصیب فرمائے۔ تو ایک کیفیت جدو روح عارضی طور تے جسم جو نکل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں بھی موت آکھے ہیں۔ نیند کی ہے؟ نیند سون لگیا نہیں؟ اللہم بسمک اموت، اور بیدار ہو کے بھی الحمدللہ الذی احیانا بعدما، اے موت ہے یا اللہ اس موت تو بعد تو سانو دوبارہ زندہ کر چھڑے ہے، اسی تیری تعریف کرنے ہیں، اسی تیرا شکر ادا۔ نیند بھی موت ہے، کیوں؟ روح عارضی طور تے وجود چو نکل جاندی، لیکن چونکہ اے فیصلہ اجل نہیں، اے موت حقیقی نہیں، اور اے ہمیشہ واسطے ابدی طور تے روح جڑا ہے، روح جسم دے وچوں خارج نہیں ہوئی، اس واسطے جسم اور روح ایک دوسرے دے نال اٹیچ نے۔ روح جتھے بھی چلی جائے، جسم اپنے بستر تے انہاں تمام کیفیات نو محسوس کر دے، لیکن جدوں ہمیشہ واسطے دائمی طور تے روح جسم دے وچوں نکل جائے گی اور انسان اس جہان وچوں عالم برزخ دی طرف منتقل ہوئے گا، پھر روح اور جسم دا رابطہ مکمل طور تے منقطع ہو جائے گا، پھر روح دا ہمیشہ واسطے ایک الگ مقام ہوئے گا۔ اگر روح نیک ہے، ان الابرار لفی نعیم، اگر روح بد ہے وان الفجار لفی سجین، اور ایک مقام تے فرمایا لفی جہیم۔ تو روح اگر نیک ہے، جنت دے اندر بہترین ایک مقام او دے واسطے منتظر ہے، اور اگر روح بد ہے تو جہنم دا ایک تندور اور جہنم دا ایک گھڑا او دا انتظار کر رہے ہے۔ جسم قبر دے اندر ہوئے گا، اے دے الگ معاملات نے، اے دے نال جزا و سزا دا الگ معاملہ ہے، اور روح دے نال او دے نیکی اور بدی دی بنیاد تے او دے الگ مقام تیار کیتے گئے نے۔ جدو ہمیشہ واسطے روح جسم چو جدا ہو جائے گی، میں اے تمہید عرض کر کے جڑی گل دسنی چاہنا وہ عرض یہ ہے کہ جسم دی ساری حیثیت روح دے نال، روح تو بغیر جسم دی کوئی حیثیت، روح تو بغیر اے جسم دی کوئی حیثیت نہیں۔ اے دا ایک نام ہے، اس جسم دا ایک منصب اور عہدہ ہے۔ اے جسم
ایک بڑا ذمہ دار آفیسر ہے، یہ جسم ایک باپ ہے، یہ جسم ایک بھائی ہے، یہ جسم ایک بیٹا ہے، یہ رشتے نے، یہ نام ہے، یہ عہدے اور منصب نے، لیکن یہ سب کچھ کدوں تک ہے؟ جدوں تک یہ اندر بول چھڈو، جنہ دیاں موجود نے بولو، جڑے سو گئے نے دا مطلب ہے انہاں دیاں روحاں تھوڑی جی واک کوئی سیر سپاٹا یہ نہیں، جسم اور روحاں نو حاضر کر کے بیٹھو بڑی توجہ دینا۔ یہ نام، یہ منصب، یہ عہدہ، یہ رشتے، یہ سب کچھ ادو تک ہے جدوں تک یہ اندر روح موجود۔ پھر یہ جسم دیاں ضروریات نے، انہیں کھانا ہے، انہیں پینا ہے، انہیں لباس چاہیے، انہوں رہن واسطے مکان چاہیے، مکان دے اندر ایک کمرہ چاہیے، کمرے دے اندر ایک بیڈ چاہیے، بیڈ دے اوپر ایک نرم بستر چاہیے، ایک تکیہ چاہیے، اگر گرمی ہے تو انہوں ہیٹر چاہیے، اگر چلو 5-4 تے جاگ دینے نا پئی ماشاءاللہ توجہ ہے نا، اگر گرمی ہے تو انہوں جناب گرمی تو بچاؤ واسطے سامان چاہیے، اگر سردی ہے تو سردی دے حملیاں تو بچن واسطے انہوں ضروریات نے۔ یہ تمام تر ضروریات نے جسم دیاں، لیکن ہیں ادو تک جدوں تک یہ اندر روح موجود۔ روح نکلن دی دیر ہے، نہ یہ نام رہے گا، نہ یہ رشتہ رہے گا، نہ یہ عہدہ تے منصب رہے گا۔ کسی عالم اور خطیب دے جنازے تے آ کے لوگوں نے نہیں کہنا کتنے نے حضرت صاحب، قاری صاحب کتنے نے، میرے جنازے تے میری میت تے میرے بھراواں نے نہیں کہنا بھائی کتنے ہے، اولاد نے نہیں کہنا ابا جی کتنے نے، نہ کسی نے نام پکارنا ہے، نہ رشتہ پکارنا ہے، نہ منصب تے عہدہ پکارنا ہے، ہر ایک نے آ کے کوئی گل کہنی ہے میت کتنے ہے، میت کتنے ہے۔ یہ نام اتنی دیر تک سی جب تک یہ اندر روح موجود۔ ہن روح نکل گئی، نہ یہ نام، نہ عہدہ، نہ منصب، اور نہ یہ کوئی رشتہ تے ناتا۔ حضرات روح نکل گئی، نہ انہوں کھانا چاہیے، نہ انہوں پانی چاہیے، نہ انہوں گڈی چاہیے، نہ انہوں کوٹھی چاہیے، نہ انہوں بینک بیلنس تے جائیداد کی ضرورت ہے۔ روح نکل گئی، نہ اس وجود نو لباس کی ضرورت ہے، جڑا لباس جسماں نو زندگی دے اندر دتا جاندا ہے۔ روح تو بغیر اس جسم نو لباس بھی میسر نصیب نہیں ہوئے گا۔ حضرات ذرا غور کرے آجے، ساریاں ضرورتاں سن جسم دیاں، لیکن ہیں ادو تک جدوں تک یہ اندر روح موجود ہے۔ روح نکل گئی، حضرات اس وجود دیاں تمام تر ضروریات یہ نالوں ساکت ہو گئیاں۔ یہ مطلب ہے جسم دی روح تو بغیر کوئی حیثیت نہیں، ساری حیثیت کا دی ہے بولو۔ اتنی بات سمجھ آئی؟ بڑی توجہ چاہنا۔ روح تو بغیر وہ چند اجسام ایسے بھی دنیا تو گزرے جنہ دی جسم دی الگ حیثیت ہے اور روح دی الگ حیثیت ہے۔ اللہ نے زمین نو کیا نا، اے زمین تیرے اندر کوئی بھی جسم آئے روح تو بغیر تو انہوں کھا جانی، تو انہوں مٹا دینی، لیکن اے زمین میں تیرا رب کہہ رہا جدو تیرے اندر میرے کسی نبی دا جسم آئے، جدو ان اللہ قد حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اے زمین تیری فطرت ہے، تیرے اندر جدو کسی وجود نو دفن کیتا جائے تو انہوں کھا جانی، انہوں مٹا دینی، لیکن جدو تیرے اندر میرے کسی نبی دا جسم آئے میں رب نے اس جسم نو کھانا تے مٹانا اے زمین تیرے اتے حرام کر دیتا ہے۔ تو اس وجود دی حفاظت کر، تو اس وجود دا او دی قدر کر، او دا اکرام کر، او دا احترام کر۔ وہ وجود عام کسی نے ایویں کسی روج بہ کے کہہ دی بیٹا خاموش ہو جاؤ بچے، کسی نے کہہ دیتا سی نا جذبات دی روچ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ تو پتہ نہیں اس معیار دے غلام بھی ہاں کہ نہیں، کفن میلا یہ تو بات دی گل ہے نا، کفن میلا کی کفن دا نشان بھی رہنا کہ نہیں رہنا، ہڈیاں بھی رہنیاں نے کہ نہیں رہنیاں۔ اس واسطے میرے عزیزو روح تو بغیر اس جسم دی کوئی حیثیت نہیں، ساری حیثیت روح دی۔ ہن جڑی روح دی ساری حیثیت ہے او دیاں ضروریات دا سانو کوئی احساس نہیں، تے جس جسم دی روح تو بغیر حیثیت کوئی نہیں، اس جسم دیاں ضروریات پوریاں کرنے واسطے 8 گھنٹے ڈیوٹی، 10 گھنٹے کاروبار اور جناب 12 گھنٹے دکاناں کھلیاں،
اوور ٹائم لگ رہے ہیں، سائڈ بزنس ہو رہے ہیں، جسم دیاں ضروریات اچھے طریقے نال پوریاں کیتیاں جان، انہوں لباس اچھا ملے، انہوں غذا اچھی ملے، انہوں رہائش اچھی ملے، انہوں سہولیات بہتر تو بہتر نصیب ہون، جسم دیاں ضروریات دا کتنا فکر ہے، جدی روح تو بغیر حیثیت ہی کوئی نہیں، جڑی روح دی ساری حیثیت ہے وہ دیاں ضرورتاں کی نے سانو پتہ ہی کوئی نہیں۔ روح دی بھی کوئی ضرورت ہے، روح دی ضرورت جی میں جسم دی ضرورت ہے نا، ایویں روح دیاں بھی ضروریات ہیں۔ جسم دی ضرورت ہے لباس، سب تو پہلی ضرورت، جسم اجے دنیا چ آوندا نہیں تے خواتین لباس دا فکر پہلو شروع کر لیندیاں نے۔ لباس پہلی بنیادی ضرورت، پہلی ضرورت کہہ لو۔ اسی طرح روح دی بھی سب تو پہلی ضرورت ہے لباس۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا لباسا یواری سواتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اے آدم کے بیٹو، ہم نے آسمان سے تمہارے لیے لباس اتارا، یعنی آسمان سے پانی اتارا، اس کو زمین کی تہ میں پہنچایا، پھر زمین کا سینہ پھاڑ کے کپاس اور ریشم کے لیے شہتوت کو اگایا۔ حضرات زمین میں سے لباس کا انتظام کیا۔ ایک یہ لباس ہے یواری سوآتکم وریشا، جو تمہارے وجود کو زینت بھی دیتا ہے اور تمہارے سطر کو چھپاتا بھی ہے، ایک یہ لباس ہے۔ اور ایک دوسرا وَلِبَاسُ التَّقْوَى، دوسرا لباس کون سا ہے؟ وہ ہے تقوی کا لباس، تقوی کا لباس۔ ذالک خیر، یہ بہترین لباس ہے تقوی کا۔ یاد رکھیے تقوی کا لباس جسم کے لیے نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں فلانے رنگ دا کپڑا پانا، فلانے جناب انداز دی پگڑی بننا، فلاں طریقے دا گلے دی اندر صافہ تے کپڑا لپیٹنا، یہ تقوی دی علامت ہے۔ نہیں، اسلام کا کوئی یونیفارم نہیں، اسلام دی کوئی باقاعدہ وردی نہیں جو میسر آئے پہنیا جا سکتا ہے، سوائے اس تو جدے تو منع کیتا گیا۔ مردہ نے ریشم نہیں پانا، مردہ نے خواتین دی مشابت والے بڑکیلے تے شوخ کلر رنگ نہیں پانے، اور ایسا لباس مردہ تے عورتاں واسطے بھی حرام ہے جڑا انسان دے وجود دے اعضاء نو ظاہر کرے۔ چست لباس صدر نو ظاہر کرے کسی بھی انداز دے نال، وہ بھی حرام۔ ورنہ جو میسر آئے، اللہ دے محبوب نے تاں ہی تے ہر قسم دا لباس پہنے، آپ نے پگڑی بھی بننی، آپ نے خلنسوہ ٹوپی بھی پہنی، آپ نے ننگا سر بھی رکھے، محبوب کائنات علیہ السلام نے لمبا کرتا بھی پہنے، پاک پیغمبر نے عام سائز کو کچھ چھوٹا کرتا بھی پہنے، محبوب کائنات نے تہبند بھی بنی، چادر بھی بنی۔ امام کائنات علیہ السلام نے شلوار یا پجامہ جو ہے انہوں بھی خرید کے لے آندہ، آپ علیہ السلام نے اسے تو منع نہیں کیتا اور ناپسندیدگی اظہار بھی نہیں کیتا، لے آندہ بھی ہے۔ اور امام کائنات علیہ السلام نے پھر پہنیا نہیں، چادر معمول ہے چادر بننا، دھوتی تے تہبند بننا۔ حضرات اسلام دا کوئی مخصوص لباس اور یونیفارم نہیں جنہوں جو میسر آئے وہ پہن سکتا ہے۔ انہاں لوگاں نے عام طور تے تقوی دا ایک لباس اور معیار بنایا ہے کہ وجود دے اتے اس قسم دا لباس تقوی دی علامت ہے، جبکہ سراسر غلط ہے۔ اسلام نے علاقائی لباس، قومی لباس کسے انداز نال منع نہیں کیتے، موسمی لباس منع نہیں کیتے جو میسر پہنیا جا سکتا ہے۔ ہن ذرا غور فرماؤ، تقوی دا لباس جسم دے اتے نہیں، تقوی دا لباس انسان دی روح دے اتے ہے۔ تقوی دا لباس جسم دا نہیں، تقوی دا لباس روح ہے۔ بولو کا ہے؟ میں بہت ہی اوکھی گل تو نہیں شروع کر لی، کوئی اور نہ کوئی چیز بیان کر لی، کیوں جی؟ ٹھیک ہے، ہن توجہ رکھے آ جائے، میں دو تین ضروریات روح دیاں بیان کر رہے ہیں۔ پہلی ضرورت لباس، روح دا لباس ہے تقوی، ولباس التقوی، تقوی دا لباس روح نو پہنائیے۔ ہاں اگر روح کے اوپر تقوی کا لباس ہو تو انسان کے جسم کے اوپر اس کے آثار بھی نمایاں ہوتے ہیں۔ اگر روح تے تقوی دا لباس آئے نا، انسان دے جسم دے اتے، وجود دے اتے
وہ دی گفتار تے، وہ دی نگاہ چھے، وہ دے کردار دے اندر، وہ دے لین دین دے معاملات، وہ دی چال ڈھال، وہ دی زندگی دے معاملات، وہ دی خوشیاں تے غمیاں، سفر تے حضر تے خلوت تے جلوت، انسان دے وجود تے انہاں چیزاں دے آثار نمایاں ہوندے نے۔ اگر جسم روح دے اتے تقوی دا لباس ہوئے، انسان دا وجود بھی وہ دی دلیل بن جاندہ ہے، لیکن جسم دے لباس چ کوئی لباس تقوی دی علامت نہیں۔ حضرات ذرا غور فرماؤ، جسم اور روح دی یکسانیت انہاں چیزاں دے اندر دوسری ضرورت اور دوواں دی یکسانیت۔ جسم دا لباس بھی میلا ہو جاندہ ہے تے روح دا لباس بھی میلا، جسم دا لباس بھی گندا ہو جاندہ ہے، روح دا لباس بھی گندا ہو جاندہ ہے۔ جسم دے لباس تے داغ لگ دینے، لگ جاندے نے، مینوں کوئی دلیل دین دی ضرورت نہیں، لباس تے داغ لگ جاندے نے جسم دے لباس تے۔ اور بالخصوص بڑا سونا لباس پا کے بندہ جناب کسی ویڈنگ فنکشن دے اندر جائے، شادی ہے تے شادیاں پھر تانوں پتہ انتظار تے کرواندیاں نے نا، تے جدوں مکمل بھوک مچ جائے نا، مکمل طور تے انسان بے خود ہو جائے اور بے ساختہ ہو جائے، پھر جناب کھانا کھل جاندہ ہے۔ پھر ہر بندے دی کوشش ہوندی ہے کہ سب تو پہلو تلوار میرے ہاتھ دے اندر آئے، ایک ہاتھ چ بڑا چمچا وہ پراتاں چ پان والا، دوجے ہاتھ دے اندر بڑی پلیٹ ہے، منظر انج ہوندا ہے ایک ہاتھ تلوار ہے دوجے وچ ڈھال ہے تے جنگ شروع ہو چکی ہے۔ نہ کسی نو اپنی شخصیت دی پرواہ، یہ مہذب ترین قوم ہے، نہ کسی نو اپنے لباس دی پرواہ، نہ کسی نو دوسرے دے حقوق دی پرواہ۔ میں کھانا وہ پانا ہے اپنی، عام طور تے سویٹ آئے نا تے اتنے انہاں ڈرائی فروٹ پایا ہوندا ہے، سب تو پہلا جڑا بندہ ہے پھر سب کچھ ہوتا ہی ہے نا، وہ سارا تو لپیٹ کے لے آئے۔ بے ادبی اور بد تہذیبی اس قوم دی ویکھنی ہوئے تے اجتماعی کھانیاں دے اندر دیکھی جا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیتا، فرمایا اپنے اگوں کھانا اپنے جو تواڈے اگے وہ تواڈے مقدر دے، ہاتھ دی پرواز لمبی نہ کرو اپنی پسند دی بوٹی پکڑن واسطے، جو وہ دے سامنے وہ دے مقدر دے۔ کئی مقدر بھی بدل لیندے نا پرات گھما کے، نصیب بدلے جاندے، جو تواڈے اگے تواڈے نصیب دے۔ تو حضرات جسم دا لباس داغدار، گھیو لگیا، سالن لگیا، مٹھا لگیا، کوئی پرواہ نہیں، لباس جسم دا بھی داغدار ہو جاندہ ہے، روح دے لباس سے بھی داغ لگ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء فی قلب، جدوں کوئی مومن بندہ گناہ کر بیندا ہے اللہ دی قدرت دے نال او دے دل تے، حدیث دے اندر لفظ نے دل دے، او دے دل تے کاڑا نقطہ لگ جاندا ہے۔ میرا چیلنج، جاؤ کسی گناہگار بندے دا دل چیر کے ویکھو، کسی زانی، شرابی، بدکار، قاتل، رہزن دا، کسی بہت بڑے مرتشی دا، کسی راشی دا، کسی سود خور دا، کسی والدین دے نافرمان دا دل چیر کے ویکھو، ایک بھی کاڑا نقطہ نظر نہیں آئے گا۔ حدیث کے اندر لفظ نے دل دے، داغ دل تے لگ دے۔ میرے عزیزوں ایتھے دل تو مراد محدثین نے دسیا روح ہے، داغ دل تے نہیں، انسان دی روح تے لگ دے۔ داغ گناہاں دا انسان دی روح تے لگ دے، روح داغدار ہو جاندی ہے، میلی کچیلی ہو جاندی۔ اور تیسری یکسانیت جسم اور روح دی اور سیمیلیرٹی یہ ہے کہ جویں جسم دے داغ اتارے جا سکتے نے، اسی طرح روح دے داغ بھی اتارے جا سکتے۔ جسم دے داغ صابن، صرف، کیمیکل، لوگاں نے مختلف واشنگ پاؤڈر تیار کیتے ہیں اور کمپنیاں مشہوریاں دے رہی ہیں کہ ساڑی کمپنی دا واشنگ پاؤڈر استعمال کرو، داغ یوں جناب مٹ جائیں گے جیسے داغ کبھی لگا ہی نہیں تھا۔ اور کئیاں نے کیا داغ تو اچھے ہوتے ہیں۔ حضرت حافظ صاحب انہوں نے کو پوچھے داغ اچھے ہوتے ہیں؟ انہوں نے تو اچھے نے نا، داغ لگن گے تے ساڑا صرف وکے گا، ساڑا واشنگ پاؤڈر وکے گا، داغ تو اچھے ہوتے ہیں۔ اور ہماری کمپنی کا واشنگ پاؤڈر استعمال کریں، اجلی اور مہکی دھلائی، داغ یوں مٹ جائیں گے جیسے کبھی پڑا ہی نہیں تھا۔ یہ لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، رب کائنات نے فرمایا اگر تمہاری روحوں پہ داغ پڑ جائیں تو ہمارا عطا کردہ واشنگ پاؤڈر استعمال کرو، تمہاری روحوں سے داغ یوں مٹ جائیں گے جیسے داغ کبھی لگے ہی نہیں تھے۔ اللہ وہ کون سا واشنگ پاؤڈر ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا
इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अगर गुनाहों की वजह से तुम्हारी रूहों पे दाग पड़ चुके हैं तो तौबा वाला वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करो। असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, तौबा वाला वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल तुम करो, हम तुम्हारे दागों को यूं मिटा देंगे जैसे दाग कभी पड़ा ही नहीं था। हम तुम्हारी रूहों को उजली और महकी बना देंगे।